جب رب کے ساتھ محبت بڑھتی ہے نا، پھر آخری عشرے میں رب کے بندے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یا اللہ گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، موبائل میں نے بند کر لیا ہے، موبائل بند کر کے آ گیا ہوں مسجد کے اندر، تیرے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، بالکل بیزار، حتیٰ کہ پردہ لگا لیا ہے، ساتھ باہر لوگ تلاوت کر رہے ہیں ان سے بھی الگ ہو کر بیٹھ گیا ہوں، لوگ اور کاموں میں مصروف ہیں، سب سے بیزار ہو کر بالکل کونا پکڑ لیا ہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں۔ یہ ہے اعتکاف۔ اگر اعتکاف والے محفلیں مارتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، وہ سمجھے نہیں ہے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے تورات دینی تھی، 40 دن اللہ نے اعتکاف کا حکم دیا طور پہاڑ پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قرآن دینا تھا، قرآن سے پہلے آپ فرماتے ثم حبب الی الخلا، خلوت مجھے بڑی پسند ہوئی، پھر میں غار حرا کے اندر جا کر بیٹھ جاتا تھا، تنہائی میں بیٹھتا تھا، رب نے وہیں پر قرآن عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ کریم جہنم کی آگ سے 3 خندقیں اس کو دور کر دیتا ہے۔ اتنا اونچا عمل ہے تو میرے بھائیوں، جتنا اونچا عمل ہوتا ہے نا جی، اس کے اونچے آداب بھی ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اعتکاف بہت اونچا عمل ہے۔ آخر میں ہاتھ جوڑ کر انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ وہ ساتھی اعتکاف بیٹھیں جو سنجیدہ ہوں، وہ ساتھی اعتکاف بیٹھے جو اعمال کا ذوق اور شوق رکھتے ہوں۔ اللہ سب کو ذوق نصیب فرمائے، اور ایسے ہمارے عزیز جن کو ابھی پورے آداب کا پتہ نہیں ہے، جو پھر گپ شپ بھی لگاتے ہیں، فیس بک نہیں چھوڑ سکتے، اور جناب دوستوں کے ساتھ رابطے نہیں چھوڑ سکتے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ شب قدر میں آ جایا کریں، عبادت کریں، اور پھر گھر میں رہیں، کم از کم وہ بے ادبی تو نہ ہو نا۔
عبادت کریں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے گا۔ گپ شپ پھر باہر جا کر لگائیں۔ اگر مسجد میں گپ نہیں چھوڑ سکتے، محفلیں نہیں چھوڑ سکتے، نہ بیٹھیں۔ دوسری بات یہ ہے اعتکاف وہ لڑکے بیٹھیں، وہ ساتھی بیٹھیں جو بڑے ہوں، داڑھیوں والے ہوں، بے ریش چھوٹے ابھی نہ بیٹھیں۔ میری یہ گزارش ہے ادب کے ساتھ، کوئی بندہ اس سے خفا نہ ہو، کہ وہ بیٹھے جو سنجیدہ ہو، اور پھر تاکہ مسجد کا ماحول بھی صحیح رہے اور رب کی رحمتیں بھی حاصل ہوں۔ سارے نیت کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا